ویورز، عمران خان پاکستان کی تاریخ کی ان شخصیات میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے صرف باتوں سے ہی نہیں بلکہ عملی جدوجہد، مستقل مزاجی اور کردار کی طاقت سے اپنی شناخت قائم کی ہے۔ وہ محض ایک کرکٹر نہیں تھے بلکہ ایک ویژن رکھنے والے لیڈر بھی تھے، جنہوں نے 1992 میں ایک ایسی پاکستانی ٹیم کی قیادت کی تھی جسے کوئی اور جیت کا امیدوار نہیں سمجھتا تھا، مگر انہوں نے ناممکن کو ممکن بنا کر پوری قوم کو ورلڈ کپ جتوایا اور یہ پیغام دیا کہ جو ہار مان لیتے ہیں وہ کبھی جیت نہیں سکتے۔ یہ کامیابی صرف کھیل کی نہیں تھی بلکہ قیادت کی تھی، حوصلے اور خود اعتمادی کی علامت تھی۔ کھیل سے ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان نے آرام دہ، عیش و عشرت کی زندگی اختیار کرنے کے بجائے انسانیت کی خدمت کو اپنا مقصد بنایا۔ والدہ کے کینسر میں مبتلا ہونے کے تجربے نے انہیں اس قدر جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور اسی در سے شوکت خانہ میموریل کینسر ہسپتال کا خواب جنم لیا۔ یہ ہسپتال چندہ اور عوامی تعاون سے بنایا گیا تھا، جہاں آج بھی ہزاروں غریب مریض مفت علاج کروا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک منفرد منصوبہ تھا جس نے ثابت کیا کہ اگر نیت صاف ہو تو قوم متحد ہو کر معجزے کر سکتی ہے۔ بعد ازاں عمران خان نے نمر یونیورسٹی قائم کی، جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ کردار سازی، خودداری اور اخلاقی اقدار پر بھی زور دیا گیا۔ ان کا ماننا تھا کہ قومیں صرف ڈگریوں سے نہیں بلکہ شعور، ذہانت اور خود اعتمادی سے ترقی کرتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ 1996 میں عمران خان نے پاکستانی تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب سیاست پر چند خاندان اور مورثی جماعتوں کی اجارہ داری تھی اور ایک نئے شخص کے لیے سیاست میں جگہ بنانا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ کئی سالوں تک انہیں مذاق، تنقید اور نظر انداز کیے جانے کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ پھر 2002 کے انتخابات میں وہ تقریباً تنہا پارلیمنٹ پہنچے، مگر انہوں نے ہار پھر بھی نہیں مانی تھی۔ وہ مسلسل کہتے رہے کہ تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی بلکہ اس کے لیے صبر، قربانی اور جدوجہد درکار ہوتی ہے۔ عمران خان نے اپنی سیاست کی بنیاد 3 اصولوں پر رکھی تھی۔ پہلا تھا انصاف، دوسرا خودداری اور قانون کی بالادستی تھی۔ وہ کرپشن کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیتے تھے اور ایک ایسے نظام کے خلاف کھڑے ہوئے جو طاقتور کو تحفظ اور کمزور کو سزا دیتا تھا۔ پھر 2011 کے بعد نوجوان نسل نے ان کی بات کو سمجھنا شروع کیا اور تحریک انصاف ایک عوامی تحریک میں تبدیل ہو گئی۔ 2018 میں عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ بطور وزیر اعظم انہوں نے فلاحی ریاست کے تصور کو عملی شکل دینے کی کوشش بھی کی۔ احساس پروگرام کے ذریعے غریب طبقے کے لیے مالی مدد، صحت انصاف کارڈ کے ذریعے علاج کی سہولیات، پناہ گاہیں اور لنگر خانے بے گھر اور بھوکے افراد کے لیے، اور ماحول کے تحفظ کے لیے بلین سونامی جیسے اقدامات ان کی حکومت کی نمایاں مثالیں تھیں۔ انہوں نے ریاست مدینہ کے ماڈل کو بار بار بطور مثال بنا کر پیش کیا، جہاں حکمران خود کو عوام کے سامنے جوابدہ سمجھتا ہے۔ خارجہ پالیسی میں عمران خان نے خوددار موقف اپنایا۔ انہوں نے اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھائی، اقوام متحدہ میں مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کی اور پاکستان کو ایک باوقار ریاست کے طور پر پیش کرنے کی کوشش بھی کی۔ ان کا موقف تھا کہ پاکستان کسی کی جنگ نہیں لڑے گا بلکہ امن اور مفاہمت کی بات کرے گا۔ تاہم ان کی سیاسی جدوجہد آسان نہ رہی۔ انہیں طاقتور حلقوں، پرانے سیاسی نظام اور ذاتی مفادات رکھنے والے عناصر کی شدید مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ کردار کشی بھی کی گئی اور انہیں عوام سے دور کرنے کی کوششیں بھی ہوئی۔ اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد بھی انہوں نے بارہا کہا کہ وہ تشدد، نفرت اور انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے بلکہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جدوجہد کریں گے۔ ان کی ذاتی زندگی سادہ، باوقار اور اصولوں پر مبنی نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی اپنی ذاتی زندگی کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا اور ہمیشہ پردے، عزت اور وقار کو ترجیح دی ہے۔ عمران خان نوجوانوں کو یہ پیغام دیتے رہے ہیں کہ غلامی ذہن سے شروع ہوتی ہے اور آزادی شعور سے، اور جب تک قوم خود پر یقین نہیں کرے گی تب تک حقیقی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ چاہے کوئی عمران خان سے متفق ہو یا اختلاف رکھتا ہو، اس حقیقت سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سیاست میں شعور، خودداری، سوال کرنے کی جرات اور امید کی ایک نئی سوچ متعارف کروائی تھی۔ انہوں نے قوم کو خواب دیکھنا، حق کے لیے کھڑا ہونا اور خود پر یقین کرنا سکھایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کروڑوں لوگ انہیں صرف ایک سیاستدان نہیں بلکہ ایک نظریہ، ایک سوچ اور ایک جدوجہد کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تو دوستو، آپ عمران خان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ میں ہمارے ساتھ اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ مجھے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔